السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں بار رحمت و بخشش کی دعا اور درود و سلام ہوں۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اس ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یقیناً ہم مسلمان کس وجہ سے ہوئے ہیں اور ہمیں اسلام کی دولت کن لوگوں سے ملی ہے؟ ہمیں اسلام کی دولت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو شاید یہ قرآن، یہ حدیث اور یہ علوم اسلامیہ ہمارے پاس نہ ہوتا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی برکات اور ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان پر اپنی نعوذ باللہ زبانیں دراز کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ دین ہی ہمارے تک پہنچایا ہے تو صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی، آج ہمارے ساتھ ہمارے شیخ ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے ہر جگہ، ہر مجلس میں اور میڈیا میں، واٹس ایپ، فیس بک پر جہاں بھی صحابہ اکرام کا تذکرہ ہوا ہے، صحابہ اکرام کے دفاع پر انہوں نے آواز بلند کی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قصور کی نامور شخصیت شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب، جن سے ہم آج ہم کلام ہوتے ہیں اور ان سے علم اور ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا شیخ، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ قرآن مجید ہے جو یہ کس طرح کتابی شکل میں لایا گیا، اسے کس طرح محفوظ کیا گیا، اس کے بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا تھا تو اس وقت دو طرح سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سینوں میں محفوظ ہو رہا تھا، وہ اسے زبانی یاد کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آپ کی تلاوت، آپ کی قرات، آپ کی نماز میں قرات صحابہ کرام یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کرام جن کی تعداد 40 تک علماء نے لکھی ہے، کاتبین وحی جنہیں کہتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس وحی کو لکھا اور اس طرح قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی محفوظ تھا، لیکن کتابی شکل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوا کہ جب مسیلمہ کذاب سے جنگ کے موقع پر ختم نبوت کے دفاع میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی، جو کہ حفاظ اور قراء بھی تھے۔ تو پھر خطرہ پیدا ہوا اور اس خطرے کا جو اظہار ہے، اس اندیشے کا اظہار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کو جنہوں نے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے صحابہ کرام، وہ شہید ہو جائیں تو قرآن کریم کا بڑا حصہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، جو خود بھی ایک حافظ اور قاری اور عالم تھے، کہ وہ قرآن کریم کو صحابہ کرام سے سن کر اور ان سے جو لکھا ہوا ہے وہ منگوا کر اس کو ایک کتابی شکل میں دو گتوں کے درمیان جمع کر دیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی محنت اور کاوش کے ساتھ یہ قرآن کریم کتابی صورت میں محفوظ ہوا۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں پوری دنیا میں، پورے دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف گوشوں اور خطوں میں قرآن کریم کا وہ جو نسخہ تیار ہوا تھا اس کی نقول لکھوا کر پوری دنیا میں اس کو تقسیم کروا دیا۔ یوں اللہ رب العزت کا وہ وعدہ پورا ہوا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ وہی ہم ہی نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
جیسا کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محنتوں اور ان کی برکات سے محفوظ ہوا ہے، تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ہمارے تک دین، ہمارے تک اسلام اور قرآن پہنچا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، مکمل ہونا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ تو عقیدہ صحابہ کے بغیر بن سکتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہمیں صحابہ کرام نے سکھائی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں تو ساری نماز صحابہ کرام نے بیان کی ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعث بینی، اور پھر دیگر جو قرآن کی قرأت بھی کرتے ہیں نماز میں وہ بھی صحابہ کا جمع کیا ہوا، اور اس طرح تشہد پڑھتے ہیں، صحابہ نے سکھایا ہے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ درود ابراہیمی بھی صحابہ کرام کا بیان کردہ ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کو ہم مائنس کر دیں یا صحابہ کرام کو نہ مانیں تو ہمارا دین ایمان کچھ بھی نہیں باقی رہتا، مکمل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ شروع ہی نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدے سے شروع ہونا ہے، توحید سے، رسالت سے، وہ تو ہمیں صحابہ نے سکھائی ہے۔ صحابہ کرام کے بغیر کوئی دنیا میں اگر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو سکتا ہے یا اسلام ہو سکتا ہے یا قرآن ہو سکتا ہے تو وہ سامنے آئے اور اپنے دعوے کو ثابت کرے، ایک آیت ہمیں ایسی سنائے جو صحابہ کرام نے نہیں بتائی، اس کے پاس کیسے پہنچی ہیں قرآن کریم کی آیات، ایک حدیث ہمیں سیرت کا ایک واقعہ سنائے جو صحابہ کرام کے بغیر ہم تک پہنچ گیا ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے بغیر دین، ایمان وہ بالکل صفر ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کی وجہ سے ہی یہ دین اور شریعت ہم تک پہنچے ہیں۔ اچھا شاید کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، اپنی زبان میں اعتراض کرتے ہیں، تو قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعید سنائی ہے، کیا سزا سنائی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو صحابہ کرام کے دشمنوں کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کلیئر کٹ انداز میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا دین ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ صحابہ کرام پر بھونکتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، تو وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ زبانی تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وما ہم بمومنین، وہ مومن ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے دشمنوں کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ مومن نہیں، ان کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو آج بھی جو لوگ ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہیں، یعنی منافقین کی ہی وہ ذریت ہیں اور انہی کی اولاد ہیں، انہی کے وہ خوشہ چین ہیں، انہی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تو ان کا ایمان تو اللہ رب العزت نے سرے سے نفی کر دی ہے۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، جب منافقین نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ویسے ہی مان لائیں جیسے بیوقوف ہی مان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو جس نے بیوقوف کہا تو اللہ نے فرمایا یقیناً بلا شبہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، یعنی صحابہ پر جو کوئی برا قول کہے گا اللہ رب العزت لوٹا کے اس پر وہ قول مارتے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کے ایمان کی نفی کرے تو اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ اس کا ایمان کی نفی ہوگی، کہ اصل میں وہ بے ایمان ہے جو صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرتا ہے، اصل میں اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو وہ بھی منافقوں نے لگائی، آج بھی وہی منافق یا ان کی اولادیں ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آج بھی اسی طرح تان کرتے ہیں، آج بھی آپ ان سے سنیں تو اسی طرح بکواسات کریں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کی عزت اور عصمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اصل میں یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو دوبارہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو آج جو لوگ کام کر رہے ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر آج بھی تہمتیں لگاتے ہیں یا ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ مومن نہیں۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں کس قدر وعید سنائی ہے۔ وہ خود تو کہتے ہیں کہ ایمان والے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ مومن ہیں ہی نہیں، یعنی جو صحابہ کے ایمان پر شک کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں وہ انشاءاللہ
اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نور کے پردے ہٹا دیے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بالکل جھوٹ اور بناوٹی بات ہے، جعلی اپنی طرف سے بنائی ہوئی، اور یہ کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال ہوا، صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ ایک تابعی نے سوال کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کانپ گئیں، کہتی ہیں کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تم نے یہ سوال کیسے کر لیا؟ کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ لا تدرک الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، ہمیں ایسے جھوٹے دعووں سے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے علم کو جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا دلائل موجود ہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیں کہ زمین و آسمان کا جو غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا گیا کہ اے نبی، آپ انہیں کہہ دیں کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ جب اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، وہ قرآن کریم کو ماننے سے انکاری ہو رہا ہے، وہ قرآن کریم کو جھٹلا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ معاملہ ایسے کیسے ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ یہ معاملہ کیا ہوا، فلاں کدھر گیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا تو ایک شخص نظر نہیں آ رہا تھا، بعض روایات میں وہ مرد ہے، بعض روایات میں عورت ہے، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفنا دیا ہے جنازہ پڑھ کے۔ تو آپ نے فرمایا افلا کنتم اعذنتمونی، مجھے کیوں نہیں تم نے بتا دیا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ ہوتا تو آپ کے یہ فرمانے کا کیا مقصد ہے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا کہ کہاں دفن کیا گیا، فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کے جاؤ، بتاؤ کہاں قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے ہی پتا ہوتا اس کی قبر کہاں ہے، عالم الغیب ہوتے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ آپ کی قبر اس کی قبر پر لے کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جنازہ پڑھا اور دعا کی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگنے کا واقعہ ہے، اتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، تو آپ پریشان رہے، صحابہ سے مشورہ کرتے رہے کہ آپ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو صحابہ کرام سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حتیٰ کہ پریشان ہو کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، ان کنتی الممتی بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جملہ کتنا بھاری تھا، وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد تو میرے آنسو بھی رک گئے، میرا کلیجہ ہی گویا پھٹ گیا، مجھے ہوش ہی نہیں رہی۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ میری بیوی جو ہے وہ پاک ہے اور وہ دشمن جو ہیں جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں، اگر یہ علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہتے اور اپنی بیوی کو، پیاری بیوی کو پریشان کیوں کرتے؟ یہ ساری اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ 70 صحابہ آپ بھیجتے ہیں، دشمن فریب کر کے کہتے جی ہمیں تبلیغ کے لیے چاہیے، وہ لے کر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں نماز میں قنوت نازلہ کی صورت میں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ میرے صحابہ شہید ہونے والے ہیں تو 70 صحابہ کو کیوں بھیجتے؟ اس طرح ایک اور واقعے میں 10 صحابہ آپ نے وہ جاسوسی کے لیے بھیجے تو وہ وہاں پر یعنی دشمنوں کے قابو آ گئے، جن میں سے ایک خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے، مشہور واقعہ ان کا۔ تو وہ جب صحابہ وہاں پھنسے ہیں تو ایک صحابی کہنے لگے، دعا کرتے ہیں اللہم اخبر عنا نبیک، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے بارے میں بتا دیں۔
وہ پریشان ہوتے رہیں کہ میرے صحابہ کدھر گئے، ملے نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا، صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور یہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی کہ غیب کے بارے میں جو شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات یا غیب کی بات نہیں جانتے تھے۔ یہ تو بڑی واضح بات ہے، پھر بھی کچھ لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، ایسی باتیں کرتے ہیں جو سراسر دین اسلام کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں نہیں جانتے، غیب کی خبریں صرف جاننے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن کریم کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلاتے ہیں۔ اچھا شیخ، آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو بس ہماری طرف سے کافی ہوگی، تو کیا مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے ساتھ یا نہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کی سورۃ فاتحہ کافی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا موقف بالکل بے دلیل ہے۔ ایسی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، نہ اللہ نے قرآن میں کہیں ایسا فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں بتایا کہ امام کی سورۃ فاتحہ تمہیں کافی ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جو شخص سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، بلکہ کوئی بھی شخص ہو، اس کی کوئی بھی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات بھولنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ کیا تم حل تقرؤون خلف امامکم، کیا امام کے پیچھے تم پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، یعنی سورۃ فاتحہ تو پڑھنے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام کے پیچھے دیا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ تو جتنی بھی اس طرح کی وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرو، تو وہ فاتحہ کے علاوہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، تو وہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنا ہے، قرات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر بھی جتنی باتیں وہ پیش کرتے ہیں، تو ایسی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قیامت تک ایک صحیح حدیث پیش کر دیں، قرآن کی ایک آیت یا حدیث کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ امام کی سورۃ فاتحہ اس کو کافی ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ اچھا شیخ، کچھ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں یہ عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے دعا کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ بدعت ہے جو لوگوں نے بنا لی اپنی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی تبلیغ تعلیم نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے پوری زندگی میں، ان کی پوری صحابہ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، اور پھر انہوں نے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس پر عمل بھی کیا۔ کسی ایک صحابی سے بھی قطعاً یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی دعا میں کہا ہو کہ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں یہ عنایت فرما دے۔ جو صدقہ جسے آپ کہتے ہیں طفیل یا وسیلہ، یہ تین چیزوں کا کتاب و سنت کی روشنی میں جائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا وسیلہ دیا جائے، وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، تم اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے کے وسیلے سے پکارا کرو۔ اور دوسرا کسی نیک عمل کا وسیلہ کہ یا اللہ میں نے یہ نیک عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اگر تجھے یہ قبول ہے تو میری دعا قبول فرما لے۔ اس میں وہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں جو غار کے 3 لوگ تھے، ان کا واقعہ مشہور و معروف ہے، انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ اور اسی طرح تیسرا کسی نیک زندہ شخص سے دعا کروانا اور اس کا اللہ رب العزت کو وسیلہ دینا کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے نے میرے لیے دعا کی ہے تو اس کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کرواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ دوسرے صحابہ سے دعا کرواتے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر میدان میں گئے، وہاں ان سے دعا کروائی، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ جب تیرے نبی ہمارے پاس تھے تو ہم تیرے نبی کی دعا تیرے سامنے پیش کرتے تھے، تو ہمیں بارش دیتا تھا،
اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے ہیں، ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دینا ہوتا تو ذات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی نہیں، پھر نبی کے چچا کو لانے کا تو کوئی توقع نہیں بنتا تھا۔ اگر نبی کی ذات کا وسیلہ تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ ہم پہلے بھی تجھے تیرے نبی کی ذات کا وسیلہ دیتے تھے تو ہمیں بارے دیتا، اب بھی تجھے تیرے نبی کی ذات کا وسیلہ دیتے۔ تو یہ ایک بدعت ہے جس کا نہ تو کتاب و سنت میں کوئی ثبوت ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں، یہ بالکل بناوٹی اور جعلی ہے، اور یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور یہ دین اسلام میں ایک نیا کام گھڑ کر لوگوں نے داخل کر دیا ہے۔ شاہ جزاک اللہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، کوششوں کو، آفشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔